ابھی جو حال ہی میں ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک جنگ مسلط کی ہے، اس کو پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذہبی رنگ دے رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، اس کو حق اور باطل کی لڑائی قرار دیا جا رہا ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس لڑائی میں مذہب کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف وہ کہتے ہیں نا اٹس دا ٹپ آف دی آئس برگ، اگر آپ کو گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو تصویر بالکل مختلف نظر آئے گی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ زوال پذیر ہے، تو کیا یہ سچ ہے؟ تو یہ سب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا اور ہمیں دوسری جنگ عظیم جو کہ 1945 میں ختم ہوئی، اس وقت جو دنیا تھی اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ دوسری جنگ عظیم بجائے خود ایک مالیاتی بحران کا یا سرمایہ داری نظام جو ہے اس کے بحران کا ایک نتیجہ تھا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا تقریباً تباہ و برباد تھی۔ سلطنت برطانیہ جس میں کہتے تھے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ ختم ہو رہی تھی۔ صرف امریکہ ایک واحد ملک تھا جو کہ دنیا کا دولت مند ترین اور طاقتور ترین ملک بن کے ابھرا۔ اس وقت امریکہ نے ایک عالمی معاشی نظام قائم کیا جس کے 3 ستون تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ ڈالر کی اجارہ داری ہوگی، مطلب ڈالر کی سب کرنسیوں پہ برتری ہوگی۔ دوسرا یہ تھا کہ کچھ عالمی مالیاتی ادارے جیسے IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے وہ قائم کیے گئے، اور تیسرا یہ تھا کہ امریکہ کی فوجی قوت جو تھی اس کو مضبوط بنانے کی ایک اسٹریٹجی تھی۔ پھر جب سعودی حکومت نے ایک معاہدہ طے کیا امریکہ کے ساتھ کہ تیل کی خرید و فروخت جہاں بھی ہوگی وہ ڈالر میں ہوگی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈالر جو تھا وہ ایک مرکزی سینٹرل کرنسی کے طور پہ ابھرا، اور اسی کی برتری ہوئی، اسی کی اجارہ داری قائم ہوئی پوری دنیا میں۔ اور IMF اور ورلڈ بینک کی طرح کے جو عالمی مالیاتی ادارے تھے وہ اتنے طاقتور ہوئے کہ وہ عالمی سطح پہ جو بھی مالیاتی فیصلے ہوتے تھے اس میں ان کا عمل دخل ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دولت جو تھی وہ غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئی، منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جو غریب ملک ہیں ان کو یوزلی گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے، اور جو امیر ملک ہیں وہ گلوبل نارتھ کہلاتے ہیں۔ تو گلوبل نارتھ جو تھا وہ طاقتور اور امیر ہوتا چلا گیا، گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ غریب ہوتا چلا گیا۔ اور اسی ڈالر کی اجارہ داری کی وجہ سے امریکہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قرضے لینے شروع کیے، نہ صرف یہ کہ اپنی فوجی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے میرا خیال ہے کہ 800 سے اوپر فوجی اڈے ہیں پوری دنیا میں، ان کو ظاہر ہے کہ ان کو قائم کرنے میں، ان کو فنڈ کرنے میں، ان کو جو بھی ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرنے میں کافی پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ امریکہ نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بے حد و حساب جو قرضے لینے شروع کیے۔ پھر جب 1991 میں سوویت یونین کا انہدام ہوا تو اس وقت تو امریکہ نے یہ سوچا کہ شاید اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک غالب قوت بن چکا ہے اور اس کا کبھی بھی کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ تو اس وقت پھر پوری دنیا میں نیو لبرل معاشی نظام جو تھا وہ قائم کیا گیا۔ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز پرائیویٹائزیشن کی گئی، نمبر 2 ڈی ریگولیشن ہوئی، نمبر 3 جو تھا فری مارکیٹ کو کھلی چھٹی دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ پبلک سیکٹر جو تھا وہ سکڑتا چلا گیا اور پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ریاست نے تقریباً تمام چیزیں جو تھیں وہ ایون کہ جو انسانوں کی بنیادی ضروریات تھیں، تعلیم ہے، صحت ہے، گھر ہیں، جابز ہیں، وہ سارے کے سارے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیے۔ اس کا نتیجہ اس وقت یہ نکلا ہے کہ آج امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک ہے۔ اس وقت امریکہ پہ جو قرضہ ہے وہ $34 ٹریلین کا ہے، اور اس کا ہر سال اس پہ صرف سود دینے کے لیے کتنے ارب ڈالر جو ہیں وہ امریکہ کو خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ امریکہ جو ایک بہت ہی مضبوط صنعتی ملک تھا، مطلب اس کی جو دولت تھی وہ صنعتی جو اس کی طاقت تھی وہاں سے پیدا ہوتی تھی، لیکن اس وقت اس کی معیشت ایک تو مالیاتی نظام اور دوسرے قرضے کی بنیاد پہ کھڑی ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ کو اس وقت اس بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ قرضہ جو ہے یہ ایک ٹائم بام کی طرح ہے امریکہ کے لیے، کسی بھی وقت یہ
پھٹ سکتا ہے اور اس کا جو انجام ہوگا امریکہ کے لیے وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اور اس وقت امریکہ کا جو حکمران طبقہ ہے اس کو اس کا بالکل اچھی طرح ادراک ہو چکا ہے. اسی نظام کے نتیجے میں آج امریکہ میں غریب اور امیر کا فرق جو ہے وہ پچھلے 100 سال میں سب سے زیادہ ہو چکا ہے. دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں مرکوز ہو چکی ہے، غربت زیادہ ہو رہی ہے، بے روزگاری زیادہ ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ صحت اور گھر جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. اور یہی حال تقریباً پوری دنیا کا ہے. مڈل کلاس جو ہے وہ سکڑتی چلی جا رہی ہے. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ نظام جو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خود قائم کیا تھا وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو اس وقت ایک تو پیٹرو ڈالر جو ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں سعودی حکومت نے بغیر کسی بڑی اناؤنسمنٹ کے جو اس کا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی امریکہ کے ساتھ کہ تیل کی خرید و فروخت صرف ڈالرز میں ہوگی، وہ ختم کر دی ہے. وہ معاہدہ جو تھا اس کو رینیو نہیں کیا گیا. پھر اسی طرح اس وقت دنیا میں دوسری قوتیں ابھر رہی ہیں جس میں چین ہے، روس ہے، برکس جو کہتے ہیں اس میں جو ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے اب ایک متبادل نظام کی تلاش میں ہیں. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی اس طاقت کے مقابلے میں کوئی ایسا نظام لایا جائے جس سے کہ اس کا مقابلہ کیا جا سکے. تو جہاں ایک طرف پیٹرو ڈالر ختم ہونے کی وجہ سے ڈالر کی اجارہ داری کو ایک تھریٹ ہے اس وقت، اسی طرح امریکہ کو تھریٹ ہے یہ جو نئی قوتیں ابھر رہی ہیں، نئے ممالک جو مضبوط ہو رہے ہیں، نئے ممالک اپنے الحاق بنا رہے ہیں، نئی نئی تنظیمیں قائم کر رہے ہیں، ایک نئے بینکنگ سسٹم کا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک آغاز ہو. تو امریکہ کو اس وقت ان تمام چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنی گرتی ہوئی معیشت کو کسی نہ کسی طرح سے وہ سہارا دے، دوبارہ سے اٹھا سکے. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک عالمی معاشی بحران کے نتیجے میں جنگیں ہوئی ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ ایک سب سے زیادہ دولت مند اور سب سے زیادہ طاقتور ملک بن کر ابھرا. اس کے بعد امریکہ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی، خوشحالی ہوئی، مڈل کلاس ایکسپینڈ ہوئی، لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو تھا وہ بلند ہوا، یہاں تک کہ جو محنت کش طبقہ تھا وہ بھی مڈل کلاس میں شامل ہوا. تو اس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت جو تھی وہ بھی بہت تیزی سے اس نے گرو کیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ شاید یہ سوچ رہا ہو کہ وہ وہی حالات ریکریٹ کرے، اسی طرح سے ایک اور جنگ ہو پوری دنیا میں ہو، تیسری جنگ عظیم ہو، جس کے نتیجے میں پھر امریکہ جو ہے وہ اسی طرح سے دولت مند اور طاقتور ملک بن کر ابھرے. لیکن آج کی دنیا 1945 کی دنیا سے بہت مختلف ہے. اس وقت امریکہ کے اپنے اندر سیاسی بحران ہے، سماجی بحران ہے، انتشار ہے. امریکہ میں جمہوری ادارے کمزور ہو رہے ہیں، وہ جو ایک چیک اور بیلنس کا سسٹم تھا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے. سیاسی تقسیم جو ہے وہ انتہا تک پہنچ چکی ہے اور لوگ جو ہیں ان میں بے چینی اور غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک قسم کی انگزائٹی ہے لوگوں میں کہ پتہ نہیں مستقبل میں کیا ہوگا. تو یہی حالات ہوتے ہیں جو کہ پھر ٹرمپ جیسے جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو ایک اسپیس ملتی ہے اور وہ لیڈر بن کے اوپر آتے ہیں. لیکن ساتھ میں ہی اس کا جو ایکشن ہوتا ہے اس کا ریاکشن بھی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ امریکہ میں جو غیر روایتی سیاسی نظریے ہیں یا سیاسی نظام ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے. اس کی ایک مثال جو ہے وہ دوران ممدانی کا نیو یارک کے میئر کے طور پر منتخب ہونا ہے. اب دوران ممدانی جو ہے وہ ایک بالکل نیا فیس ہیں، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہتے ہیں، مسلمان ہیں، امیگرنٹ ہیں، اور نیو یارک جیسے شہر میں جو کہ ایک کیپٹلزم کا گڑھ ہے جہاں پہ ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایتھنیسٹی کے، ہر مذہب کے، وہاں پہ ان کا الیکشن جیتنا جو تھا وہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی. اب اسی طرح سے اب پورے ملک میں خاص طور سے جو نوجوان ہیں ان میں اس قسم کے رجحانات جو ہیں وہ مقبول ہو رہے ہیں. اور صدر ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف آپ دیکھیں کہ اب وہ نیچے جا رہا ہے. یاد رکھیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب اس کی بنیاد بالکل نہیں ہے. یہ تو حکمران طبقہ ہے جو کہ اس کو یہ مذہب کا رنگ دے رہے ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے. تو اصل میں یہ ایک عالمی نظام کی اپنی بقا کی جنگ ہے. اور کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس نظام کا گڑھ ہے، اس نظام کا علم بردار ہے، تو امریکہ ہی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس وقت، اور امریکہ ہی اسی جنگ میں پیش ہے. تو آخر میں اصل سوال یہ ہے
کہ کیا ہم اس وقت ایک پرانے نظام کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایک نئے نظام کو جنم لیتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا دنیا اس وقت ایک نئے معاشی نظام کی دہلیز پر کھڑی ہے، یا پھر وہی پرانی شراب نئی بوتلوں میں بھر کر بیچی جائے گی؟ اصل میں یہ انسانیت کی بقا کا سوال ہے۔